اچھا ابھی مجھے ایک اور چیز بتائیں کہ آپ دونوں کا ایک کنیکشن کس طرح سے ہوا ہے, جیسے الروف گروپ اور گرانا کا, یہ کیوں ہوا ہے اور کس طرح سے ہوا ہے؟ اچھا میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. Grana.com جو ہے وی آر اے کمپنی جو کہ بہت زیادہ ڈیو ڈیلیجنس کے اوپر ہم بلیو کرتے ہیں, بہت زیادہ اسکروٹنی, اینڈ وی وانٹ ٹو ورک ان اے ویری کلین انوائرمنٹ. ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی قسم کا, ہم یا ہمارے جو کلائنٹس ہیں, پراسپیکٹس ہیں, وہ کسی بھی قسم کی لٹیگیشن یا فراڈ یا ایکس وائی زی چیز کا شکار ہوں. تو وین وی تھنک اباؤٹ ٹیکنگ اور ایکوائرنگ اینی پروجیکٹ فار ایکسکلوسیو مارکیٹنگ اینڈ سیلس, ہم بہت زیادہ کیئرفل ہوتے تھے. ہم نے بفور دیٹ کہ ہم نے یہ الروف گولڈ جو کہ ہمارا پہلا پروجیکٹ تھا کراچی کا, ہم نے سائن کیا. اس سے پہلے سم ویئر اراؤنڈ کے 50 کے اراؤنڈ ڈیولپرس سے ہماری میٹنگز ہوئیں, جن کے پاس ہم گئے یا وہ ہمارے پاس ہے اپنے پروجیکٹس لے کے. ہم نے اس کو ایک جو نا تھوڑا سا ٹپکل طریقے سے ہم نے اس کو جو ہے اس کو ہم نے اسکروٹنی کری, اس کو ہم نے ریسرچ کری, ویریفیکیشن کری. وہاں پہ ہم نے ڈیمانڈ انالیسس کا چیک کیا, سوٹ انالیسس ہم نے کیا کہ آس پاس کے ریٹس کیا, یہ کیا آفر کر رہے ہیں. اس بلڈر کا ہم نے پاس ٹریک ریکارڈ دیکھا کہ پاس میں انہوں نے کیا پروجیکٹس ڈلیور کیے نہیں کیے, اپروولس دے کے لینڈ ہم نے ان کی دیکھی کہ کلیئر ہے یا نہیں. وہ سب کرنے کے بعد ہم نے فائنلی ایک پروجیکٹ شارٹ لسٹ کیا جس کو ہم نے آن بورڈ کیا, اینڈ دیٹ واز الروف گولڈ ہاؤس. اور اس کا صرف یہ ریزن نہیں ہے, اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. کاسٹ پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ اچھے ریٹوں میں پروجیکٹ ہے. اگر ہم مارکیٹ کمپیریزن کریں, ڈلیوری بہت اچھی ان کی ہے پاس کے اندر. ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو پورا اپارٹمنٹ الیکزا سے کنٹرول ہوتا ہے, اونلی 1 کلک یا 1 وائس اوے. سملرلی بہت سارے اور اس کے اندر ایسے فیچرس تھے جو کہ کسی اور پروجیکٹ میں ہمیں اتنے پیسوں میں اور اتنی اچھے جو نا یو کین سے کہ سروس کے ساتھ نہیں مل رہے تھے, یا اتنی ویلیو فار منی کے ساتھ نہیں مل رہے تھے. ایگزیکٹلی دانش بھائی, اگر مجھے فار ایگزامپل فلیٹ لینا ہو, ٹھیک ہے, اور میں کنزیومر پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں, تو میں کس طرح سے فلیٹ لے سکتا ہوں الروف گولڈ راز کا؟ اور دوسرا یہ کہ وہ باقی پروجیکٹ سے کس طرح سے مختلف ہے, پہلا سوال. دوسرا یہ کہ اور کیا کیا اس کے اندر اچھی فیسلٹیز ہیں جو کہ باقیوں کے پاس بھی ہوں گی, لیکن آپ کے پاس کیا یو ایس پی ہے, پہلی چیز. اور دوسرا اس کے علاوہ جو عام چیزیں ہوتی ہیں, اب اچھی چیزیں ہوتی ہیں, وہ کیا کیا ہے اس کے اندر؟ یار دیکھو, لوکیشن کی بات تو ہم لوگوں نے کر لی. اس میں تمہیں پوائنٹ وائز تمہیں میں اس میں کمپیریزن بتاتا ہوں کہ دوسرے پروجیکٹ سے یہ ڈفرینس کیوں ہے پوائنٹ وائز. نمبر 1, یہ جس روڈ پر ہے 220 فٹ کا روڈ ہے. یہ تو ہے, بہت چوڑا روڈ ہے, بہت چوڑا روڈ ہے. اور یہ روڈ کنیکشن ہے, یہ روڈ فیوچر میں طارق روڈ ہے اسکیم 33 کا. گڈ پوائنٹ. جو لوگ اسکیم اس وقت آپ کے پاس آج بھی وہی طارق روڈ ہے, اور اسکیم 33 میں گلستان جوہر میں بلاک 11 میں ایک برانڈز آئے ہیں. اب یہ دوسرا برانڈز کا پورا چنک اٹھ کے جا رہا ہے اس روڈ کے اوپر. یہاں پہ آپ کو پیزا ہٹ ملے گا, جنید جمشید ملے گا, اسٹائلو ملے گا, ڈائنرس ملے گا, سارے برانڈس ادھر آ رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ اسکیم 33 کا واحد پروجیکٹ ہے جو کہ اسمارٹ ہوم اپلائنسز کے ساتھ پروجیکٹ ہے. اسمارٹ ہوم سے مطلب کہ ایک موبائل سے پورا گھر کنٹرول ہوگا. آپ کی الیکٹرکسٹی, اچھا اے سی, اور کیا الیکٹرکسٹی کنزیوم, اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے الیکٹرسٹی اتنی مہنگی ہوتی جا رہی ہے. آپ کے ہر سوئچ میں اور آپ کے موبائل میں ٹائمر لگا ہوا ہے. لیٹ سپوز آپ کے ٹی وی لاؤنج کی جو لائٹ ہے وہ آپ نے رات کو آن کی ہے, صبح فجر کے ٹائم 5 بجے وہ ٹائم آٹومیٹکلی خود آف ہو جائے گی, نہیں کہ جب آپ صبح 9 بجے 8 بجے اٹھو تو آپ اس کو آف کرو. یہ تو والدین کا سکون ہو گیا, ابا کو تو سکون ہو گیا, ابا کو تو اے سی بند کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہیں سے بیٹھے بیٹھے اپنے بیڈ پر بچے کے کمرے کے گھر کے ہر روم کے ہر لائٹ اور ہر فین پہ آپ ٹائمر لگا سکتے ہو. تو یہ ایگزیکٹلی آپ کی الیکٹرک سیونگ بہت ہے اس میں. پلس جو پروجیکٹ کی جو ڈیزائننگ کی گئی, میری اب تک کی جتنی ایکسپرٹیز تھی, میں نے جتنے پروجیکٹس اب تک اپنے بھی کیے اور دوسروں کے پروجیکٹس میں بھی جتنے میں نے کام کیا ڈیزائننگ کے فیز میں, تو ساری ایکسپرٹیز میں نے اس پروجیکٹ کے اندر ایڈ کی. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کراچی کے اندر جتنے بھی فلیٹس بنے ہیں, فلیٹ کلچر کراچی میں سب سے بدنما چیز کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ جہاں ہوا نہیں ہوتی, پلس سیوریج, فلیٹوں کے باہر سیپیج. اس پروجیکٹ کے اندر میں نے کوئی بھی واش روم فرنٹ پہ دیا ہی نہیں. پورے پروجیکٹ کے فرنٹ ایلیویشن پہ کوئی واش روم نہیں ہے. سارے واش روم ان سائٹ اس میں پروجیکٹ میں دیے ہیں, جو کہ باہر فلیٹ کے باہر سے کہیں نظر ہی نہیں آئیں گے. خوبصورتی خراب نہیں ہوگی. پلس ہر فلیٹ یعنی 3 کمرے اور 4 کمرے کا فلیٹ کا جو کراچی میں کلچر ہے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ بیچ میں میں کراچی کی کیا بات کروں, اپنے بھی میرے جو پرانے پروجیکٹ تھے جو ہم نے بنائے, جس میں فرنٹ پہ 2 باتھ روم ہے اور اس کے بیچ میں ٹیرس ہے, اور پھر اس کے پیچھے بیڈ روم آ جاتا ہے. تو وہ کلچر کو میں نے بالکل اس پروجیکٹ میں ختم کیا کہ اب یہ زیادتی ہے
اب واش رومس آپ پیچھے لے کے جاؤ, فرنٹ پہ آپ کے بیڈ رومز ہیں, رومز کے ساتھ ٹیرس بڑا سا, یعنی آپ کا ٹیرس بھی آپ کو ملتا ہے, اور جو فرنٹ کی بیڈ روم کی ونڈوز ہیں آپ کو پراپر ملتی ہیں. آپ کا ہر فلیٹ ہوادار. پلس جو میں نے اس بلڈنگ کی جب ڈیزائننگ کی تو آگے کے 2 فلور میں نے جو آگے کے 2 ٹاور تھے وہ میں نے گراؤنڈ پلس 10 رکھے اور پیچھے کے گراؤنڈ پلس 14, اور ڈیو ٹو جو اس کا لوکیشن تھی اس سے ایرو ڈائنامکس کا پورا خیال کرتے ہوئے کہ کس طرح ایئر سرکولیٹ ہو جب ویسٹ اوپن سے ایئر آتی ہے, تو وہ میرے فرنٹ کے 2 ٹاورس کو کراس کر کے بیک کے ٹاور میں جائے, اور بیک کے ٹاور سے فرسٹ فلور سے 14 فلور تک ہر فلور میں ایئر ڈسٹریبیوٹ ہو. تو پراپر اس کی میں نے ایرو ڈائنامکس کے سافٹ ویئر سے اس کو میں نے چیک کروایا کہ یار ایئر کی اچھی موونگ ہے. دین اس کے بعد میں نے اس پروجیکٹ کو ساتھ میں ڈے لائٹ بھی, اور ڈے لائٹ بھی, یعنی کہ کوئی ایسا روم نہیں ہے, کوئی ایسا فلیٹ اس میں نہیں ہے جس میں ڈے لائٹ آپ کو نہ ملے. یعنی میکسیمم آپ ڈے لائٹ کنزیوم کرو گے فلیٹ کے اندر, آپ کو لائٹ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, جتنی زیادہ الیکٹرک سیونگ ہو سکے. پلس بہت سارے پوائنٹس ہیں کہ بننے کے بعد پرائز اپریسیشن جو اس طرح کے پروجیکٹس کی ہے وہ. اچھا, میں نے گیلریز کا وہ دیکھا تھا, بیلکنیز کا, تو ایک پرائیویسی کا بھی بڑا سسٹم اس میں آپ نے ماڈل پروجیکٹ بنایا ہوا ہے. سو اس کے اندر مجھے کسی نے بریف کیا تھا کہ دیکھیں کس طرح سے پرائیویسی کا پورا سسٹم ہے کہ ایک آپ اگر اپنی فیملی کے ساتھ ہیں تو ایسا نہیں کہ برابر والی فیملی آپ کو دیکھ رہی ہے یا آپ کسی اور کو دیکھ رہے ہیں. پرائیویسی کا بڑا اچھا نظام ہے. دیکھیں میں نے ایک جگہ ایک کوٹیشن پڑھی تھی, پرائیویسی از دا ہڈن پلیجر. دیٹس ٹرو. تو یہ ایک ہمارے کراچی کے اندر فلیٹ کلچر میں تو یہ نہیں ہے, یعنی کہ اور اسی کو بالکل مد نظر رکھتے ہوئے جب میں نے ڈیزائننگ کی تو میری کوشش تھی کہ کوئی بھی ونڈو کسی دوسری ونڈو کے سامنے نہ آئے, ایک فلیٹ کی ونڈو دوسرے فلیٹ کے سامنے نہ آئے, ایک فلیٹ کا ٹیرس دوسرے فلیٹ کے سامنے نہ آئے. ہر بندہ اپنے فلیٹ کی پرائیویسی کو بھرپور انجوائے کرے. دیٹس این امیزنگ تھنگ یار, بہترین چیز ہے یہ. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دانش بھائی نے کافی ساری چیزیں کور کی ہیں, کچھ اور چیزیں ہیں, اس کے فیچرس تو اتنے سارے کہ ہم بتانا شروع کریں گے تو اٹس گونا ٹیک مچ مور ٹائم. بٹ جو امینٹیز کی اگر ہم بات کریں تو اس پروجیکٹ کے اندر ساری امینٹیز موجود ہیں جو ایک ماڈرن لیونگ پروجیکٹ کے اندر ہوتی ہیں. آپ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو ٹریول بھی کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں باہر کس طرح کے پروجیکٹس ہوتے ہیں. تو کیپنگ دیٹ ان مائنڈ کہ یہاں اچھا لیونگ اسٹینڈرڈ لوگوں کو دیا جائے, تو یہ سیفٹی, سیکیورٹی, کیمراز اور الیکٹرانک لاک ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کریں. امینٹیز کے اندر یہاں پہ جم موجود ہے, یہاں پہ انڈور گیمز ہیں, کمیونٹی ہال موجود ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیز روف ٹاپ کے اوپر بہت اچھی طریقے سے اس کو بہت پیارا ہم نے ڈیزائن کیا ہے وہ موجود ہے. وہاں پہ یہاں انڈور پول, سوئمنگ پول موجود ہے. اچھا, یہ ساری چیزیں آپ کو اس پروجیکٹ کے اندر ملتی ہیں. کارگو لفٹ بھی موجود ہیں. ہر طرح سے اس کو کور اپ کیا گیا ہے جتنے فیچرز ایک پروجیکٹ میں ہو سکتے ہیں, اور جن فیچرز کو ایک وہاں کا ریزیڈنٹ اویل کر سکتا ہے جب وہ خواب دیکھتا ہے کہ میرے پروجیکٹ کے اندر یہ ساری چیزیں ہو. اکثر لوگوں کا جم کیوں مس ہوتا ہے, لیزینس, کون جائے, کون ڈرائیو کرے, کون پارکنگ کرے. جب آپ نے بٹن دبا کے لفٹ کا نیچے آنا اور جم کرنا ہے تو دیٹس گونا بی ویری ایزی. آپ کی مرضی مارننگ آورس میں کریں یا ایوننگ آورس میں, اینڈ دیٹس گونا بی ایکسکلوسively فار دا ریزیڈنٹ آف دیٹ پرٹیکولر پروجیکٹس اونلی.